اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ فرصت عطا کی کہ ہم قرآن کی اس مجلس میں مل بیٹھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ملاقات کافی دیر کے بعد ہو رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میری کچھ دینی، دعوتی، تبلیغی اور تحقیقی مصروفیات تھیں، جس کی وجہ سے آپ سے کچھ عرصہ سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ آج پھر ہم اسی اپنے تفسیر قرآن اور فہم قرآن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم درس کا آغاز کریں، میں آپ تمام کو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ تقویٰ کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ڈسپلن کا مہینہ ہے، نظم و ضبط کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم جتنا بھی اپنے وقت کو مفید بنا سکتے ہیں، جتنا بھی اللہ کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں، جتنی بھی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، جتنا بھی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، چونکہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر کو بھی بڑھا دیتے ہیں اور وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کے اس عشرے میں جو ہے، جیسے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا اول الرحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخر عتق من النار، اس کا پہلا مہینہ جو رمضان کے پہلے مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا آگ سے چھٹکارے کا ہے۔ تو اب ہم مغفرت کے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اللہ سے معافی کے خواستگار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری غلطیوں، کوتاہیوں سے معاف اور درگزر فرمائیں۔ اب ہم اپنے درس کی طرف آتے ہیں۔ آخری آیت جو ہم نے جس پر ہم ٹھہرے تھے وہ یہ آیت کریمہ تھی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں بتایا گیا تھا کہ جو اللہ والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی ظلمتوں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتے ہیں، اور جو کفار ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو مددگار ہیں، ان کے جو اولیاء ہیں، وہ طاغوت ہیں، شیاطین ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اولئک اصحاب النار، وہ جو ہیں دوزخ میں رہنے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں جو آج ہمارا موضوع ہے وہ نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے اس آیہ کریمہ کے حوالہ سے یہ نام ذکر کیا ہے، لیکن حقیقت میں قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا، اور اس پہ ہم جب آیہ کریمہ پہ گفتگو کریں گے تو اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے ہم آیہ کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ الم ترى
کیا نہ دیکھا تو نے الذین طرف وہ شخص حاج ابراہیم جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے فی ربہ اس کے رب میں ان آتا اللہ الملک کہ اسے دی اللہ سبحانہ وتعالی نے سلطنت اذ قال ابراہیم جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے قال انا احیی و امیت تو اس نے کہا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں یعنی میں بھی زندگی عطا کرتا ہوں اور موت عطا کرتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک قال ابراہیم پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق بے شک میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے فأت بہا من المغرب تو اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے فبہت الذی کفر تو تب وہ اس نے انکار کیا وہ ایران ہو گیا تعجب کا شکار ہو گیا الذی کفر جس نے کفر کیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ نہیں دکھاتا راستہ انصاف کا ظالموں کو۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں اس قصہ میں یعنی شخص کا قصہ تحقیق نہیں ہوا یعنی مخاطب کون تھا، لیکن جیسا میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ بعض مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ نمرود بن کنعان بن کوس بن سام بن نوح تھا اور اس کا جو پایہ تخت تھا وہ بابل میں تھا۔ البتہ اس کے نسب نامہ میں اختلاف ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوتے ہیں، 2 کفار اور 2 مسلمان۔ تو جو مسلمان ہیں وہ حضرت سلمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ ابراہیم علیہ السلام سے گویا اس بادشاہ نے سوال کیا، یہاں اس کو عام اس لیے چھوڑا گیا کہ یہ کسی زمانے میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ تو گویا اس بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ آپ کا رب کون ہے، من ربک؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے گویا اس کا جواب دیا کہ میرا رب جو ہے وہ لوگوں کو زندگی عطا کرتا ہے اور موت عطا کرتا ہے، وہ میرا رب ہے جس نے تمام مخلوق کا وہ خالق ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں کہا گیا کہ الم تری الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، بڑے لطیف نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ شخص جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ کر رہا ہے، مباحثہ کر رہا ہے، مجادلہ کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، اور وہ بھی کس کے بارے میں؟ رب کی ذات کے بارے میں۔ اور رب وہ ہے کہ جس نے اس کو بادشاہت عطا کی، سلطنت عطا کی، چونکہ رب کائنات جس کو چاہتے ہیں اس کو بادشاہت عطا کر دیتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ اس کو بھی بادشاہت رب کائنات نے عطا کی تو وہ رب کے وجود سے انکار کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے دل سے اسے نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے وجود باری میں مباحثہ کرنے لگا۔ یہ شخص جو ہے خود خدا ہونے کا مدعی تھا، جیسے کہ اس کے بعد فرعون نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں جانتا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک مدت سے بادشاہت کرتا چلا آ رہا تھا، اس لیے اس کے دماغ میں رونیت اور تکبر اور سرکشی اور غرور سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے 400 سال تک حکومت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے وجود باری تعالیٰ پر دلیل مانگی، پروف مانگا، ایویڈنس مانگا، تو آپ نے اسے اتنی مضبوط اور اتنی اسٹرانگ دلیل اور ایویڈنس پیش کیا کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اس کا انکار کرتا۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو لوگوں کو زندگی عطا کرتا ہے اور موت عطا کرتا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیست سے ہست اور ہست سے نیست کرنے کی دلیل دی، جو ایک روشن دلیل تھی،
واضح دلیل تھی کہ موجودات کا پہلے نہ ہونا پھر مٹ جانا کھلی دلیل ہے کہ اس کے پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے۔ پھر نمرود نے اس کے باوجود جواب میں کہا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یعنی میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے 2 آدمیوں کو بلوایا جو پھانسی کے حقدار تھے، جو موجب قاتل تھے، تو ان میں سے ایک شخص کو اس نے قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ اس کو میں نے زندگی عطا کر دی جس کو چھوڑ دیا، اور جس کو قتل کر دیا اس کو میں نے موت عطا کر دی۔ حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو مدعا تھا حقیقت اس کو نہیں سمجھا، اس نے اس کو ظاہری طور پر لیا۔ حالانکہ موت میں اور قتل میں فرق ہے۔ قتل زخم کے ذریعے یا گردن کاٹنے کے ذریعے یا جسم کا کوئی عضو کاٹنے کے ذریعے اس کو زخمی کرنے کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن موت اور زندگی رب کائنات بغیر کسی ظاہری سبب کے عطا کرتے ہیں، اور یہ صرف رب کر سکتا ہے، یعنی خالق صرف رب کائنات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر بڑی حکمت سے کام لیا، اور انہوں نے بغیر اپنا وقت ضائع کیے ہوئے، بجائے اس کے کہ وہ جدال میں پڑھتے، وہ اس سے پوچھتے کہ زندگی کیا ہوتی ہے، موت کیا ہوتی ہے، اس قسم کے مباحثوں اور جھگڑوں میں پڑھتے، انہوں نے فوراً ایک ایسی دلیل کی طرف چلے گئے، دوسری دلیل کی طرف منتقل ہو گئے کہ اس میں اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اب تو اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اگر تو واقعی رب ہے، جیسے تو کہتا ہے کہ تو لوگوں کو زندگیاں عطا کرتا ہے، تو ان کو موت عطا کرتا ہے، تو پھر تو کائنات کی ہر چیز کو تمہارے تابع ہونا چاہیے، مطیع ہونا چاہیے، تمہارا اس پہ حکم چلنا چاہیے، چونکہ رب تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کا کائنات کی ہر چیز پر حکم چلتا ہے، وہ ہر چیز میں تصرف رکھتا ہے۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے صفات باری تعالیٰ میں ایک صفت کو پیدا کرنا اور پھر نیست و نابود کرنے کی بیان کی تھی، اور اس نے تو انہیں پیدا کیا اور ان کی اپنی موت و حیات پر اسے قدرت ہے، لیکن جہلا کو بھڑکانے کے لیے اور اپنی علمیت جتلانے کے باوجود اپنی غلطی اور مباحثہ کے اصول سے اس نے فراری کرتے ہوئے صرف ایک بات بنا لی۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ فوراً اس کو سمجھ گئے، اور آپ نے اس کند ذہن کے سامنے اپنی دلیل پیش کی کہ صورتاً بھی اس کی مشابہت نہ کر سکے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب تو پیدائش اور موت کا اختیار رکھتا ہے تو مخلوق پر تصرف پورا ہونا چاہیے۔ میرے خدا نے تو یہ تصرف کیا ہے کہ سورج کو حکم دیا ہے کہ مشرق کی طرف سے نکلا کرے، چنانچہ وہ نکل رہا ہے، اب تو اسے حکم دے کہ وہ مغرب کی طرف سے نکلے۔ اس کا کوئی ظاہری ٹوٹا پھوٹا جواب بھی وہ نہ دے سکا، اور بے زبان ہو کر اپنی عاجزی کا اقراری ہو گیا، اور خدا تعالیٰ کی حجت جو ہے اس پر پوری ہو گئی۔ لیکن چونکہ ہدایت نصیب نہ تھی، راہ یافتہ نہ ہو سکا، ایسے بدوضع اور بدبخت لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی دلیل نہیں سمجھ آتی، اور وہ حق کے مقابلے میں بغلیں جھانکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان پر خدا رب ذوالجلال کا عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بعض منطقیوں نے کہا کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے یہاں پر ایک واضح دلیل کے بعد دوسری اس سے بھی زیادہ واضح دلیل اور کلیئر کٹ دلیل اور قطعی دلیل پیش کر دی۔ در حقیقت یوں نہیں کہ پہلی دلیل دوسری کا مقدمہ تھا اور دونوں سے نمرود کے دعوے کا بطلان بالکل واضح ہو گیا۔ اصل دلیل پیدائش موت ہی ہے، چونکہ اس کا دعویٰ اس سمجھ اور مشتخاق نے بھی کیا تو لازم تھا کہ جو بنانے بگاڑنے پر صرف قادر ہو بلکہ بناؤ بگاڑ کا بھی خالق ہو، اس کی ملکیت پوری طرح اس کی قبضہ میں ہونی چاہیے، یعنی جو زندگی اور موت عطا کر سکتا ہے تو پھر کائنات کی کسی بھی چیز کو جو وہ حکم دے وہ اس کے تابع ہونی چاہیے۔ اور جس طرح موت و حیات کے احکام اس کے جاری ہوتے ہیں، اسی طرح دوسرے احکام بھی جاری ہونے چاہیے۔ پھر کیا وجہ کہ سورج جو ایک مخلوق ہے اور اس کی فرمبرداری اور اطاعت گزاری نہ کرے اور اس کے کہنے کے بجائے مشرق کے مغرب سے نہ نکلے۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے اس پر
اس مباحثہ میں کھلا غلبہ پایا اور اسے لاجواب کر دیا۔ حضرت سدئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مناظرہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکل آنے کے بعد ہوا تھا، اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام کی کبھی بھی اس ظالم بادشاہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اور زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 7 سالی تھی، نمرود کے پاس بعض لوگ جاتے تھے اور غلہ لے کر آتے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام بھی تشریف لے گئے، وہاں یہ مناظرہ ہو گیا۔ اس بدبخت نے آپ کو غلہ عطا نہ کیا، آپ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ جب آپ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے ان بوریوں میں ریت بھر دیا تاکہ گھر والے سمجھیں کہ وہ کچھ لے کر آئیں۔ جب وہ گھر پہنچے تو گھر جاتے ہی بوریوں کو رکھ کے فوراً سو گئے۔ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ اٹھیں، بوریوں کو کھولا تو بوریوں میں عمدہ اناج پایا، انہوں نے کھانا تیار کیا۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ کھانا تیار ہے، پوچھا اناج کہاں سے آیا؟ کہا 2 بوریاں جو آپ بھر کر لائے ہیں انہی میں سے یہ اناج نکالا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ خداوند کریم کی طرف سے برکت اور اس کی رحمت ہے۔ اب رب کائنات نے اس بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، اس نے اس کو دعوت دی توحید کی، لیکن اس نے انکار کر دیا، اس نے توحید کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ دوبارہ دعوت دی لیکن اس نے پھر انکار کیا۔ تیسری مرتبہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے کہا کہ آپ ایک لشکر تیار کر لیں اور میں بھی لشکر لے کے آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے وقت وہ میدان میں آ ڈٹا۔ اسی اثناء میں رب کائنات نے مچھروں کا دروازہ کھول دیا، بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ یہ خدائی فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوشت بھی سب کھا پی گئی اور سارے کے سارے وہی ہلاک ہو گئے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ جو ہے وہ چاٹتا رہا۔ ایسے سخت عذاب میں وہ رہا کہ اگر اس سے موت جو ہے وہ ہزاروں درجے اس کے لیے بہتر ہوتی۔ اپنا سر وہ دیواروں پر جا کر مارتا، پتھروں پر مارتا، ہتھوڑوں سے کچلواتا، یوں نہیں وہ رینگ رینگ کر اس بدبخت کو موت آئی۔ اب دیکھیں کہ بادشاہ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے یہ دعا کیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، اس کا یہ دعویٰ اس بنا پر تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر میں کسی کو چاہوں تو مار دیتا ہوں، کسی کو چاہوں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس نے جیسے میں نے عرض کیا کہ 2 آدمی کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام اور مومنین کو حکم دیا کہ وہ یہ تصور کریں کہ وہ اس واقعہ کو حقیقت میں دیکھ رہے ہیں۔ اب بابل کے بادشاہ کو جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ باری تعالیٰ کے وجود پر بحث مباحثہ کر رہا تھا اور وجود باری کا انکار کر رہا تھا، اور فرعون کی طرح یہ گمان کر رہا تھا کہ دنیا پر بادشاہت صرف اسی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، باوجود اس کے کہ بادشاہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا تمہارا رب کون ہے؟ ان آیات میں واضح دلالت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، جس کے قبضہ قدرت میں مخلوق کی زندگی اور موت ہو، اور بادشاہ بھی اسی مخلوق میں سے ایک ہے۔ تو اس سرکش اور باغی نے دعویٰ کیا کہ وہ زندہ کر سکتا ہے اور مار سکتا ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان کو ظاہری طور پر لیا اور حقیقت میں نہ سمجھا کہ ان کی مراد وجود اور عدم ہے، یعنی بغیر کسی ظاہری سبب کے زندگی اور موت عطا کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کیا، بلکہ وہ فوراً بغیر وقت ضائع کیے ایک دوسری دلیل کی طرف منتقل ہو گئے۔
قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چیلنج کیا کہ رب وہ نہیں جو کسی قوم کا حاکم ہو، بلکہ رب وہ ہے جو کائنات کی ہر چیز میں تصرف رکھتا ہو۔ فرمایا اے باغی، اے سرکش، اے ظالم، اے مجرم، اے نظام کائنات سے بغاوت کرنے والے، تو ایک دن کے لیے تو اس کائنات کے نظام کو تبدیل کر کے دکھا۔ اب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع کرنے کا حکم دیتا ہے، تو مغرب سے اس کو طلوع کر کے دکھا۔ اب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اس نے انکار کر لیا، خاموشی اختیار کر لی، آواز باختہ ہو گیا، اس پر خوف طاری ہو گیا کہ وہ جواب کی طاقت نہیں رکھتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو کوئی دلیل یا حجت یا واضح نشانی اس کو ہدایت نہیں دے سکتی، بلکہ اللہ کا عذاب اور غضب اس پر نازل ہوتا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ موت اور حیات کا قصہ ختم ہوتا ہے، اور رب کائنات یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالموں کو کبھی بھی ہدایت عطا نہیں کرتے۔ اب جب اس آیہ کریمہ میں الم ترا کے الفاظ کو سنتے ہیں تو یہ اب دیکھیں امزا اور حرف نفی لم اور ترا، تین چیزیں اس میں آئی ہیں۔ حمزہ یہاں بیسیکلی انکار کے لیے آیا ہے، لیکن یہاں یہ مثبت فعل پر داخل نہیں ہوا۔ جیسے بچے کو کہتے ہیں کہ اتضرب الاباک، یعنی کیا تم اپنے والد کو مارتے ہو۔ حمزہ یہاں فعل کے انکار کے لیے آیا ہے، کیونکہ فعل یہاں جو ہے مثبت ہے۔ اس سے پہلے جو حمزہ آیا وہ انکار کے لیے آیا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ الم ترا، تو مقصود یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ ارائیتا، نفی کے اسلوب تاکہ واضح ہو، کیونکہ مثبت سوال پوچھنے والے کے لیے بعض اوقات تلقین کے لیے آتا ہے۔ جب آپ کو کوئی دوست کہتا ہے کہ آپ نے میرے متعلق پوچھا نہیں، انت لم تسأل انی وانت تحملنی، تو آپ جواب دیتے ہیں الم تساعدک وانت ضعیف، کیا میں نے تمہاری مدد نہیں کی جب آپ کمزور تھے؟ کیا میں نے تمہارا علاج نہیں کیا جب تم مریض تھے؟ تو حالانکہ اس شخص نے اپنے دوست کی مدد ماضی میں کی ہوتی ہے، پاسٹ میں، لیکن یہاں گویا نفی کی نفی سے مراد جو ہے وہ اثبات ہوتا ہے۔ تو یہاں علم ترا کا معنی جو ہے انت رایتا، اور دیکھنا آنکھ سے ہوتا ہے۔ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے پہلے مخاطب ہیں انہوں نے اس واقعہ کو دیکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گویا یہاں یہ علم تعلم کے معنی میں ہے۔ یہاں علم ترا کیوں آیا؟ کیوں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم تعلم، گویا آپ دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو خبر دی جا رہی ہے، اور آپ اس کو ایسے ہی لیتے ہیں گویا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب علم ترا سے مراد علم تعلم علم الیقین، گویا آپ نے اس کو دیکھا ہے کے بارے میں رب آگاہ فرما رہا ہے۔ وَلِذَلِكَ قال اللہ سبحانہ وتعالی علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، آپ نے یہ حادثہ نہیں دیکھا۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالی آگاہ فرما رہے ہیں کہ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے؟ گویا فرما رہے ہیں جانیے یقینی علم کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ رب آپ کی آنکھوں سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ یہاں کہا گیا کہ علم ترا الا، گویا عجیب امر ہے، الا غایت تک پہنچنے کا جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے۔ یہاں یہ اہم نہیں کہ وہ کون شخص تھا، نمرود یا کوئی اور، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ نمرود تھا۔ اللہ نے کہ رسول ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جدال اس نے کیا، جس طرح آپ دیکھیں کہ سورہ کاف میں، قصہ کاف میں یہ جاننا ضروری نہیں کہ اصحاب کاف کی تعداد کتنی تھی، وہ کس جگہ پر تھے، وہ کس مکان میں تھے، وہ کس زمانے میں تھے، بلکہ کوئی بھی شخص، اس لیے یہاں تعین نہیں کیا۔ اسی طرح جب سورہ تحریم میں کہا گیا کہ ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین،
یہاں حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ کیا گیا، لیکن ان کا نام یہاں نہیں لیا گیا. تو وہ کفر کی وجہ سے اتنا ذکر کیا گیا کہ وہ رسول کی بیویاں تھیں، تو کفر کی وجہ سے وہ آگ میں داخل ہوئی. لیکن جب رب نے تخصیص کا ارادہ کیا تو حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا، کیونکہ ہر عورت بغیر خامند کے جو ہے وہ بچہ نہیں پیدا کرتی. جیسے سورہ تحریم کی آیہ نمبر 12 میں کہا گیا کہ وہ مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، تو یہاں مریم علیہ السلام کا واضح تذکرہ کیا گیا. اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کرنے والا شخص فاعل تھا، کیونکہ اس نے ابتدا کی، اور ابراہیم علیہ السلام پر یعنی منصوب نسب ہے، اور یہ مفعول، اس پر مفعولیت جو ہے وہ غالب ہے. اب دیکھیں کہ یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے. تو ولایہ سے یہاں مراد مفسرین نے 3 چیزیں بیان کی ہیں. ایک النصرہ والمحبہ والمعونہ. نصر سے مراد مدد ہے، اور محبہ محبت، اور معونہ مدد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں واضح کر رہے ہیں کس طرح ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی. یہاں جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، وہ سورج کو جو ہے مشرق سے لاتا ہے اور تم جو ہے اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ. تو اس نے تعجب اور ناکامی کا اظہار کیا، اور یہ تعجب کا مقام کوئی عجیب نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلموں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ حامی اور مددگار نہیں ہوتا. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ آج ہم اس آیہ کریمہ پر گفتگو کر سکیں. یہ توحید باری تعالیٰ پر بہت مضبوط دلیل ہے، اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فضول مباحثوں اور طرح طرح کے جھگڑوں میں انسان کو نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ٹو دا پوائنٹ انسان کو بات کرنی چاہیے. بعض لوگ جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے تو پھر وہ فضول باتوں میں آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بجائے اس کو یہ کہتے کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، تم کیسے زندہ کر سکتے ہو، فوراً ایسی دلیل کی طرف چلے گئے کہ جہاں وہ بالکل لاجواب ہو گیا اور وہ شکست خوردہ ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے اس پر غلبہ عطا کیا. تو اب دیکھیں کہ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ جو ہے کامیابی عطا کرتے ہیں، اور تکبر اور غرور اور یہ جو چیزیں ہیں یہ شیطانی علامات ہیں. جو بھی انسان تکبر کرتا ہے، رعونت کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ ناکام ہوتا ہے. چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفع اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے رب کائنات اس کو بلندیاں عطا کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمیشہ پھلدار درخت جو ہوتا ہے اس کی ٹہنیاں نیچے جھکی ہوتی ہیں، اور صوفیاء کرام اکثر یہ مثال پیش کرتے ہیں. رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح طریقے سے عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت اور عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں میری آپ سے التماس ہے کہ پلیز جس طرح آپ بے شمار ویڈیوز کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، قرآن کے اس پیغام کو بھی آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس طرح آپ بھی اس اجر و ثواب میں شریک ہو جائیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو رمضان المبارک کے اس مقدس اور مبارک مہینے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے،
قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، سیرت کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اگلی آیت پر گفتگو کریں گے، آیت نمبر 259 پر۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔